مسجد جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر میں عظمت والدین دے حوالے دے نال جناب دی خدمت کچھ گزارشات پیش کرنا چاہنا، اللہ رسول دے احکامات جناب دی خدمت تک پیش کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین حق سن کے سنا کے اللہ پاک سانو اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں پارے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ تواڈے رب نے تانوں حکم دیتا ہے کہ اس تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کر، عبادت صرف خدا دی ہے، معبود یعنی عبادت دے لائق صرف خدا دی ذات ہے، سجدہ اسے نو ہے۔ الا اگر رب العالمین فرمایا الا مگر ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔ ایک جگہ نہیں، قرآن پاک دی کئی جگہ تے اللہ پاک نے جتھے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے، خالق کائنات نے او دے نال نال والدین دے نال حسن سلوک دی بات فرمائی، یعنی اتنا مقام ہے والدین دی قدر عظمت قیمت انہاں دی شان دا تقریباً 15 مقامات تے اللہ پاک نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت دا انہاں دے حقوق دا قرآن پاک دے اندر ذکر خیر فرمایا۔ اس تو علاوہ کئی جگہ تے ذکر خیر ہے والدین دا۔ موٹی جی مثال یہ ہے، حضور فرمایا جیدے تے رب ماں باپ راضی نے وہ تے رب راضی ہے، جیدے تے والدین ناراض نے وہ تے رب ناراض ہے۔ بس بالکل آسان اور فہم معنی ترجمہ یہ ہوئی ہے کہ جیدے تے ماں پیو راضی نے او دے تے رب راضی ہے، جیدے تے ماں باپ ناراض نے او دے تے رب بھی ناراض ہے۔ والدین دے ادب دے حوالے دے نال مختلف حدیث مبارکہ جناب دی خدمت اندر پیش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد یموت والدیہ او احدہما وانہ لہما لعاق فلا یزال یدعو لہما وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًّا۔ مشکاۃ شریف دی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بندے دے دوئیں والدین یا دونوں جو کوئی ایک، دونوں فوت ہو گئے یا دونوں جو کوئی ایک فوت ہو گیا ہے اور بیٹا ایسا سی کہ وہ نافرمان سی، بیٹا والدین دا نافرمان سی، تو ہن ماں پیو فوت ہو گئے یا ایک فوت ہو گیا دونوں چوں، حضور فرمایا ہن کی کرے، فوت تے ہو گئے زندگی اندر رہا بھی نافرمان ہے، حضور فرمایا کہ ہن کثرت نال انہاں واسطے استغفار کرے،
بخشش دی دعا کرے کرے انہاں دے بلندی درجات لئی نیک عمل کرے کرے تو اللہ رب العالمین اس بندے نو ماں باپ دا فرما بردار لکھ دے. کتنی آسانی ہے جی. ماں باپ فوت ہو گیا, زندگی اندر پتر یا بیٹی کوئی بھی خدمت نہیں کر سکے, ماں باپ انہاں تے ناراض چلے گئے. حضور فرمایا اگر ہون بھی اپنی آخرت درست کرنا چاہتا ہے وہ بندہ, وہ اپنے والدین واسطے کثرت نال بخشش دی دعا کرے کرے, استغفار کرے کرے. اللہ پاک وہ دی دعا دی برکت دے نال وہ ماں پیو لئی بخشش دی دعا مانگتا رہے گا, اللہ انہوں فرما برداراں اندر لکھ دے گا. اللہ ہے کی سی وہ بندہ نافرمان سی. یعنی اتنا بڑا اجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ساڑی بخشش دا مزید سامان جڑا پیدا کیا. اللہ اکبر. حدیث شریف سماعت کریں جی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص نے عرض کی تھی, یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میری محبت میری خدمت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانا مسئلہ جیڑا میں نے قرآن و حدیث اندر لبیا نہیں. اللہ نے ہر شاید ذکر خیر کیتا. وہ مسائل پاہمیں ساڑھے واسطے نوے ہون یا پرانے ہون, ایجاد نوی ہوئے یا پرانی ہوئے, اللہ نے ہر شاید ذکر کیتا ہے. ان بندے دی اپنی مرضی ہے وہ دین اٹیچ رہے یا نہ رہے. ان سوال کیے کہ یا سیدی یا رسول اللہ میری محبت اور میری خدمت دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امو کا, تیری ماں. یعنی تیری خدمت اور تیری محبت دی سب تو زیادہ حقدار تیری ماں ہے. اس شخص نے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس تو بعد فرمایا پھر تیری ماں. تیسری مرتبہ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ تیسری مرتبہ کون ہے حقدار؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا, تیری ماں. چوتھی مرتبہ پھر شخص عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ اس تو بعد میری محبت میری خدمت دا حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو کا, تیرا باپ. تین مرتبہ حضور نے ماں دا ذکر خیر کیتا ہے, چوتھی مرتبہ باپ دا ذکر خیر کیتا ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے. انہیں دا مطلب یہ نہیں کہ ماں دا مقام زیادہ ہے تے باپ دا مقام تھوڑا ہے. حقیقت اندر شرعی مسائل ویکھے جان, زندگی دا معاملہ ویکھیا جائے تے ماں گھر تک محدود ہے. انہوں کسی دے سہارے دی زیادہ ضرورت ہے. باپ خود مختار ہے, باہر جا سکتا ہے, ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, لیکن ماں نو اجازت نہیں. اس واسطے شریعت نے یہ حق دیتا ہے کہ باپ دے نالو محبت و خدمت دی جڑی زیادہ حقدار ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی ہیں کہ میں عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورت دل تے سب تو بڑا حق کیدا ہے؟ یہ تے اولاد دی بات.
اولاد دے اتے حق کے زیادہ کس دا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور کو میں عرض کر کے پوچھیا یا سیدی یا رسول اللہ عورت تے سب تو بڑا حق کس دا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دے شوہر دا، اس دے شوہر دا حق سب تو زیادہ عورت ہے، عورت سب تو زیادہ جڑا حق ہے شوہر دا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ آندیاں نے میں عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ مرد تے سب تو زیادہ حق کیدا ہے؟ یعنی عورت تے حق ہو گیا نا کہ عورت تے سب تو بڑا حق مرد دا ہے، اور مرد سب تو زیادہ حق کس دا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال امہ، مرد دی والدہ دا حق سب تو زیادہ۔ عورت تے سب تو زیادہ حق اس دے مرد دا ہے یعنی خامن دا، اور خامن دے وہ جڑا مرد ہے وہ دے اتے سب تو زیادہ حق بیوی دا نہیں بلکہ اس دی ماں دا ہے۔ بیوی دا مقام درجہ بعد اندر ہے، ماں باپ دا درجہ پہلے۔ مشکاہ شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب دے نال مشورے دے طور تے حاضر ہویا کہ جناب نے مشورہ کراں، آپ جنگ دے تشریف لے کے جا رہے ہو تو میں بھی تواڈے نال شریک ہو جاں جنگ اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلا سوال ہوتے تھے کی کیتا؟ حضور نے فرمایا کیا تیری ماں جیڑی ہے زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص کی عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب اندر ارشاد فرمایا قال فالزمها فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا۔ بڑے پیارے جملے حضور دی تے ہر گل حضور دی ہر گل سونی۔ آپ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انج کر تو جنگ تے نہ جا، اپنی اماں دی خدمت اندر لگا رہ، اللہ پاک نے تیری جنت جڑی ہے تیری ماں دے قدماں اندر رکھ دی۔ میرا ایک سوال ہے بندا ہے جڑے کئی مہینے ماں باپ نال ناراض رہ کے پیر خانے تے زندگی گزارن والے نے انہاں نوں پیر خانے تو کی لبدا ہوندا سوائے رسوائی۔ حضور دی بارگاہ دے اندر کئی دفعہ ایسے کیس پیش کیتے گئے کہ ماں باپ رات میں فرمان راضی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ بہ جا آپ کی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی کامیابی پتہ نہیں کتنے لبنے ہیں پہ۔ آئیے جی اگلی حدیث سماعت کریں۔ میری صلاح ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کچھ 15 حدیثاں جناب دی خدمت پیش کراں، جے سور والے چکر سے پی جائیے پھر حدیثاں گھٹ پڑیاں کیوں بھائی محمد علی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کی تھی کہ بیٹے اتے ماں باپ دا حق کی ہے؟
پہلی حدیث جیڑی پڑھی ہے او دے اندر سائل دا سوال ہے سی کہ سونیا میری خدمت اور محبت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ دیا نے عورت سب تو زیادہ حق کیتا ہے، فرمایا تے شوہر دا۔ پھر عرض کی تھی کہ مرد تے سب تو زیادہ حق کیتا ہے، فرمایا دی ماں دا۔ تیسری حدیث جڑی پڑھی ہے میں حضور جنگ اندر تواڈے نال شریک ہونا چاہنا، حضور فرمایا ماں باپ زندہ جی آقا ماں زندہ، فرمایا دی خدمت اندر لگا رہا ہے، اللہ تینوں ایتھے جنت عطا فرما دے۔ ہن سوال کی ہے سائل دا؟ سوال یہ ہے کہ بیٹے پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ سنیے جواب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیرے واسطے دوئیں جنت بھی نہیں تو تیرے واسطے دوئیں دوزخ بھی نہیں۔ ہما دونوں تیرے لئے جنت بھی نہیں تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر پیارا اور جامع حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ یا سیدی یا رسول اللہ، جنت بھی تے دوزخ بھی، جواب یہ خدمت کریں گا تے اللہ جنت دا مالک بنا دے گا، بے ادبی کریں گا تے اللہ تینوں دوزخ اندر سٹ دے گا۔ فی زمانہ جڑا نظام چل رہا ہے او دے اتے حدیث مصطفیٰ سنے، اعلی حضرت رسول تاوا رضویہ شریف اندر نقل کی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی، ملعون من عقا والدی، ملعون من عقا والدی، ملعون من عقا والدی۔ تین مرتبہ حدیث دے جملے نے حضور نے یہی جملے ارشاد فرمائے، یعنی او بندہ ملعون ہے جڑا اپنے ماں باپ نوں ستاندا ہے۔ پھر فرمایا او بندہ ملعون ہے جڑا اپنے ماں باپ نوں ستاندا ہے۔ پھر فرمایا وہ بندہ ملعون ہے جڑا اپنے ماں باپ نوں ستاندا ہے۔ کہ ملعون کنوں آندے نے؟ ملعون انہوں آندے نے جدے اتے اللہ دیاں لعنتاں ہون۔ کڈا بدبخت بندہ ہے جدے اتے رب دیاں بھی لعنتاں ہون تے دنیا والیاں دیاں بھی لعنتاں جان۔ تے اے دا برعکس ویکھنا ہوئے تے پھر بندہ رحمتاں دا حقدار ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کرنے والا ہے۔ ستان والے اتے لعنتاں پا گئیاں تے خدمت کرنے والے تے رحمتاں ہی آنیاں نے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی، طاعت اللہ طاعت الوالد، معصیت اللہ معصیت الوالد۔ یعنی اشارات نے حدیث میں پہلا پیش کر چکے ہیں کہ باپ دی فرما برداری دی اندر اللہ دی فرما برداری ہے، اور باپ دی نافرمانی دی اندر اللہ دی نافرمانی ہے۔ بخاری شریف دے اندر، ترمذی شریف دے اندر، مشکات شریف دے اندر حدیث وارد ہے۔ حضور نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ باپ دی رضا اندر خدا دی رضا ہے۔ سمجھ لو ابا راضی ہے تو رب راضی ہے۔ ابا جی ناراض نے
ہزاراں لوگ ہاتھ چومدے نے، چومنے چاہیے نہیں، امام دی خدمت کرو، راج راج کرو، جم جم کرو، ہوں تو لوگ پیچھے ہٹ رہے۔ لیکن میں اکثر اپنے جملیاں دے اندر یہی جملہ ارشاد فرمانا کہ کاش کہ اساں غیراں دے اینے ہاتھ چومن تو پہلا ماں باپ دے اینے ہاتھ چومے ہوندے تے غیراں دے اگے جھکن دی لوڑ نہ پیندی۔ اللہ گناہ نہیں، امام دی خدمت کرو، ہاتھ چومو، پیر صاحب دا ادب و احترام کرو، استاد دے ہاتھ چومو، اچھی بات ہے، ادب دا تقاضا ہے۔ لیکن سوال ایک بندا ہے کہ اسی جہان دے ہاتھ چومنے ماں باپ دے کبھی نہیں۔ سوال ہی ہے نا جی کہ بھائی عمر یاد رہے اندر حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی اندر خدا دی ناراضگی ہے۔ اگر بندے نے ویکھنا اے پیمانہ ہے، یہ فریتا حضور نے دیتا ہے کہ فلاں بندے تے رب راضی ہے، او دے ماں باپ میں ملاقات کرو، اگر ماں باپ راضی نے سمجھ جانا عرشاں دا مالک بھی اس بندے تے راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نسخہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی زبان مبارک چوں نکلیا جڑا پیش کرنا نسخہ سمجھ دیو، نسخہ کھان واسطے خوراک چنگی ہونی چاہیے، پھر جے نسخے نو انج ہی کھائیے نا تے پھر وہ جوڑا تو لے جاندا مار بھی جاندا ہے۔ محنت ہے نا جی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ جیڑا بندہ زندگی دے اندر کامیابی چاہندا ہے، مزے نہ کہہ دیو سبحان اللہ، جیڑا بندہ یہ چاہندا ہے کہ او دی عمر ود جائے، او دی عمر ود جائے، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ او دا رزق کشادہ ہوئے، لہراں پھیراں ہون، او دے واسطے حضور نے نسخہ تجویز فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحْمَةً۔ عمر ودانا چاہتا ہے، رزق ودانا چاہتا ہے، ماں باپ دے نال حسن سلوک اختیار کرے، ماں باپ دی خدمت اندر دن رات گزارے، والدین دے نال صلہ رحمی کرے، میں محمد سرٹیفکیٹ دینا اللہ دی عمر بھی ودا دے گا اور دے رزق اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ کاروبار چمکانا چاہتے ہو تے ماں باپ دے خدمت کریا کرو، ماں باپ دے پیر دھو پیا کرو، انہاں دی خدمت اندر برکتاں اللہ جڑا بندہ ماں نوں ناراض کر کے کام تے جائے انہیں کام تو کی لینا، لعنت ہی کھٹنی ہے، سنا کے جا کے اور کاٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن یہ دے اندر کوئی شک رہ جاندا ہے تو اگے گل دے اندر عمر ودانی جی ہر بندہ دل ہے میری عمر لمبی ہوئے تے مال بھی چنگا ہوئے، تو بندہ ایسا ہے جڑا آندا میں چھتی مر جاں، کوئی بندہ یہ گل ہے، وہ بندہ ایسا ہے جڑا آندا میں غریب ہواں، دوئے خواہشاں نے بندے دیاں، عمر بھی بدھیری ہوئے تے مال بھی بدھیرا ہوئے۔ حضور نے فرمایا ود سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ دی خدمت کرنی پوے گی۔ سوال آ جاتا ہے ساڑھے کو حضرت صاحب اور الحمدللہ سی جدو بھی بولنے ہیں ماں باپ دی خدمت دے بولنے ہیں کدی ماں باپ نہیں کی کچھ کیا، کئی سوال ایسے آ جاندے ہیں کہ ماں باپ بظاہر ہو دے اندر غلط نے، ماں باپ بھی اولاد نہ زیادتی کر دیں لیکن زیادتی کرن دے باوجود رب نے ماں باپ کو پوچھ نہیں رکھی، وہ پوچھ ہونی ہے کل بادشاہ دا جنونا کولوں کہ تو انصاف کیوں نہیں کیتا اولاد نال، لیکن اولاد نو حق حاصل نہیں کہ پھر بھی ماں باپ گفت کر، سمجھ آ رہی جی؟ آگ نامہ یعنی دولت تو خارج کر دیتا ہے پیو نے پتر نو، تے پتر نو پھر بھی حق حاصل نہیں کہ ابے اگے گل کرے، یہ تو اگے کیڑی گل ہے؟ شریعت نے پھر بھی نہیں کیا کہ سر پٹ، نہیں، شریعت پھر بھی آندھی ہے چپ کر جا ابا زیادتی کر رہے پوچھو تے کول ہونی ہونی، یہ تو نہیں کہ رب چھڈ دینا ہے، لیکن خاموشی دا پھر بھی حکم ہے کہ تو اگے بولی۔ اللہ اکبر۔
اے بھی نسخہ ہے کہ حضور دے فرمان ود سو ود نسخے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تین دعاواں ایسیاں نے جڑا رب کبھی بھی رد نہیں کردا تین بندیاں دی ایک ہے مسافر سفر تے ہوئے نیک سفر تے ہوئے تے دعا کرے تے اللہ اس دعا نو رد کردا نہیں مظلوم یہ تے ظلم کیتا جائے اللہ او دی دعا رد کردا تیسرا دعوت الوالدیہ علی ولدی اولاد دے حق دے اندر باپ دی دعا کرنا اللہ اے بھی رد نہیں کردا اکثر تسی میری زبان جو اے جملے سنیں اور یہ حقیقت ہے میرے جملے میں شاید غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کوئی امام کوئی پیر کوئی مولوی کوئی فقیر کوئی بیلی کوئی سجن کوئی بہن بھرا تیرے واسطے اتنی محبت نال دعا نہیں کرے گا جتنی محبت نال تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی یا تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرے گا ایک گل دی تائید کرتے ہو اولاد والا تو سمجھے گا نا جی اسی اج اولاد اپنی نال بڑا پیار کرنے تے ساڈے ماں پیو سانو رولیا نہیں انہاں بھی ساڈے نال بڑا پیار کیتا ہن سہولتاں زیادہ نے ادو سہولتاں گھٹ سن 50 سال پیچھے اس تو 50 سال پیچھے ہن تے ہر شے دی سہولت گھر اندر موجود ہے باپ دی دعا اولاد دے حق دے اندر رب کدی بھی رد کردا اگر کچھ منگنا ہے تو باپ کو دعا کراؤ انشاءاللہ اللہ رسول دے فضل نہ رب برکتاں عطا فرما دے گا آئیے جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بھائی مزے نال ایک بھرا پھر چچا زاد بھرا پھر صحابی رسول پھر جان بھی قربان کرنا لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نقل کر دینے آندے نے میں حضور دی بارگاہ دی اندر جلوہ کارا حضور نے اپنے ہونٹ کھولے رحمت تے بھول بکھیرن لگے نہیں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے میرے غلاموں اے میرے دیوانیوں جیدے ماں باپ گھر اندر موجود نے اللہ دے گھر اندر بڑیاں رحمتاں رکھیا اللہ نے او دے گھر اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے جدے ماں باپ گھر دے اندر موجود نے حیات نے عرض کیتی گئی سونیا فدا کا امی و ابی و جسدی و روحی سونے ساڑے ماں باپ قربان تن من دن ہر شے جناب دے قدموں تو قربان سونے باپ باپ کی میں رحمت نے حضور نے فرمایا ماں باپ گھر اندر موجود ہون ایک نظر ماں باپ دے چہرے سے محبت نہ ماری دے اللہ نے ایک نظر دے بدلے ایک مقبول اجدہ ثواب عطا فرما دے سویرے بندہ اٹھتا گیا جتے وضو بھی نہیں کیتا منہ بھی نہیں دھوتا آجے تے اکھاں بھی نہیں صحیح طرح کھلیاں سامنے باپ دا چہرہ آ گیا اماں جی دا چہرہ آ گیا پہلی نظر محبت نال ویکھ لئی حضور نے فرمایا جڑا فرد محبت اندر ماں باپ دے چہرے دی زیارت کر رہے ہیں ہر نظر تے ایک مقبول اجدہ ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِّئَةَ مَرَّةٍ اگر 100 مرتبہ بندہ محبت نال ماں باپ دے چہرے نو ویکھے پھر کیا اللہ ہر نظر تے ایک مقبول اجدہ ثواب دے گا حضور نے فرمایا قال نعم غلاموں
اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع ہے. اللہ اکبر و اطیب. میرا رب بڑا ہی پاک ہے, میرا رب بڑا ہی بہت بڑا ہے, بہت بڑا رحم والا ہے. جنی مرضی مرتبہ ویکھی جاؤ, اللہ ہر نظر تے مقبول اجدا ثواب عطا. سوال کتنی مرتبہ دا ہے؟ 100 مرتبہ دا. سونیا وَإِنَّ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ. ایک دیہڑی اندر بندہ 100 مرتبہ ویکھے تے پھر بھائی بیٹھے ہو, ایک دیہڑی دی اندر 100 مرتبہ حضور ویکھے تے پھر حضور فرمایا قال نعم, اللہ 100 اجر ثواب عطا فرمائے. ماں باپ دا بے ادب ہے جو میرا ہاتھ نو داتا صاحب جا چھتر پینا نہیں کوئی. ماں باپ دا بے ادب ہے 5 نمازہ پڑھ چھتر پینا نہیں کچھ نہیں لبنا. تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں جب تک تیرے تے تیری ماں راضی نہیں اور باپ راضی نہیں. بس گل مک دی. کی کریے جی؟ شریعت آندی ہے جی مان دے نے انج مان. بس شریعت دا کی فیصلہ ہے؟ ماں باپ ناراض نے جی مان دے نہیں انج. یہ اگے کوئی جملہ نہیں. جنج راضی ہوندے نہیں انج راضی کر. بس تیری جنت بھی یہی نے, تیری دوزخ بھی یہی نے. ہن ویکھن دے نال ثواب ہے تے جڑا بے ادب بندہ ہوے گا اودا کی حال ہوے گا. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماندے ہیں کہ میں مدینہ شریف دے اندر سا, مواعظ نعیمیہ دے اندر آپ نے بات نقل کی تھی. ایک بزرگاں نہ میری ملاقات ہوگی, انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے بے کھٹک حاضری دیندے رہے. ایک واری ایسی آئی کہ اللہ دی طرفوں اعلان ہویا پیارے کلیم احتیاط نہ لایا کرو, رستہ پیڑا ہے, اوکھا رستہ ہے, دھیان کر کے آیا کرو. یا اللہ جی کو پہلی واری تے نہیں آیا, اگے بھی بڑی واری آیا ہاں, اج کی ہو گیا ہے؟ فرمایا اگے ماں دیاں دعاواں شامل حال سن, ہن ماں چلی گئی. اللہ آئیے جی اگلی حدیث سنیں جی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ دی نافرمانی تو بچو, ماں باپ دی نافرمانی تو بچو, ماں باپ دی نافرمانی تو بچو. جنتی جڑا بندہ ہوئے گا نا, جنتی بندہ 1000 سال مسافت دور ہے. کتنا بھائی؟ جنت تو 1000 سال دا رستہ دور ہے, تھوڑا نہیں 1000 سال دا رستہ. کی ہے بھائی بولو؟ دور ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جنتی بندہ ہوئے گا انہوں خوشبو آنی شروع ہو جائے گی, انہوں خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. لیکن حضور فرمایا ماں باپ کا جڑا نافرمان بندہ ہے وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. حالانکہ 1000 سال مسافت دور جنت دیاں خوشبوئیں پھیلیاں, لیکن یہ بدبخت ایسا ہے کہ جنت دی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گا. اور رشتہ داریاں توڑن والا بندہ ہے کہ جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. ایک بندہ ہے وڈیرا, وہ تو ہے زانی, یہ بھی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. حضور نے فرمایا تکبر دے نال اپنا تہمندیا پانچے زمین تے لٹکان والا یہ بھی جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. ان الکبریاء للہ رب العالمین, میرا خدا بہت بڑا ہے. حضور فرمایا ماں باپ کی نافرمانی تو بچ جاؤ. اللہ اکبر. حدیث شریف سنے جی, شاید کسی دل سے اتر جائے حضور کا فرمان.
بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، بالکل سارے حوالے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہاں چوں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ نو گالی دے، اپنے ماں باپ نو توجہ ہے جی گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت بھی بندہ ہے جڑا اپنے ماں پیو نو گال کٹ دے۔ یہ سوال امام الانبیاء دی بارگاہ چ ہو رہا ہے، جواب بھی ادھروں آ رہا ہے۔ حضرت فرمایا قال نعم، ایسا بدبخت ہے۔ فرمایا یسب ابا الرجل ویسب اباہ ویشتم امہ فیشتم امہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جیڑا بندہ کسے دے ماں پیو نو گالاں کڈدا ہے او دے نو نہیں کڈ رہا، اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈ رہا۔ کبیرہ گناہاں جو گناہ ہے کہ اپنے ماں باپ نو گالی کڈنا۔ صحابہ تعجب فرمایا کہ کیڑا ایسا بدبخت ہے جڑا ڈائریکٹ اپنے ماں پیو نو گالاں کڈے۔ حضور فرمایا ہے نا ایسے، لیکن ہے کون؟ فرمایا او جڑا کسے دے ماں باپ نو گال کڈ دے وہ ادھر نہیں جا رہی، لوٹ کے او دے گھر جا رہی۔ آخری حدیث سن لیں جی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے چار رشتے، بیٹی، بیوی، بہن اور ماں، یہ چار رشتے ادب دے نال عرض گزار رہے ہیں۔ کیا بیٹی دی جگہ ماں لے سکتی ہے؟ سارے بولے۔ بیوی دی جگہ ماں لے سکتی ہے، بہن دی جگہ ماں لے سکتی ہے، اگے بیٹی آ گئی، بیٹی ماں دا مقام لے سکتی ہے، بیٹی بیوی دا مقام لے سکتی ہے، بیٹی بہن دا مقام لے سکتی ہے، بیوی آ گئی۔ کیا بیوی ماں دا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ بیوی کیا بیٹی والا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ بیوی کیا بہن والا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ اللہ نے چار خوبصورت رشتے بنائے نے۔ بیوی نو بیوی دا مقام دیو، ماں نو ماں دا مقام دیو، بیٹی نو بیٹی دا مقام دیو، بہن نو بہن دی عزت دیو۔ کدی گھر اندر لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لڑائی کدو پینی ہے جدو ماں دا حق بیوی کھائے، بیوی دا حق بہن کھائے، بہن دا حق بیٹی کھائے، بیٹی دا حق ماں کھائے، یا بیٹی دا حق بیوی کھائے۔ لڑائی پیندی کدوں؟ اللہ نے چار رشتے بنائے، اللہ عقل دیتی، شعور دیتا، سمجھ دیتی، ہر لحاظ نال پھر فرق کیوں آ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیوی ماں نہیں بن سکتی، انہیں بیوی دینا ہے۔ تو لڑائی کا دیئے، بیوی نو بیوی رکھ، ماں نو ماں سمجھ، بیٹی نو بیٹی رکھ، بہن نو بہن سمجھ۔ اساں انہاں رشتیاں دے اندر فرق پایا۔ بہن ناراض ہو گئی، ماں ناراض ہو گئی بیوی تو، بیوی ناراض ہو گئی ماں باپ تو۔ بھئی اللہ نے تو رشتے بڑے صاف بنائے نے، ناراضگی کا دیئے؟ جدو مقام سارا سارے میں برابر ملے گا، ناراضگی آ سکتی۔ آئیے جی حدیث سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص، جیڑا بندہ اپنی ماں نالوں ود کے عورت نو ترجیح دیندا ہے، اپنی ماں نالوں ود کے عورت نو ترجیح دیندا ہے، حضور فرمایا فعلی لعنت اللہ، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ آکھو استغفر اللہ۔ والملائکۃ ہی، اللہ دے فرشتیاں دی بھی اس بندے تے لعنت ہے۔ والناس اجمعین، جتنے لوگ مخلوق دنیا دے اندر موجود ہے او دی بھی اس بندے تے لعنت ہے جڑا بیوی نال بیوی نو ماں دے اوتے ترجیح دے رہا ہے۔
شریعت نے بڑے آسان مقام بنائے نے، انہوں مشکل آسان دیتا سار رشتے صرف سمجھ جاؤ، بہن آئی ہے تو بہن والا مقام دیو، بیٹی ہے تو بیٹی والا دیو، ماں ہے تو ماں والی عزت دیو، بیوی ہے تو بیوی والا عزت دیو. کدی لڑائی ہو سکتی، کدی بھی جناب دڑار پہ سکتی. اللہ رب العالمین دی فقیرہ بارگاہ دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.